اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی اللہ. سید اقبال حسین شاہ صاحب سید قمبر علی شاہ صاحب بیمار نے. ایک اہل سنت بھائی یاسر سہیل صاحب بیمار نے. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک حضرت عباس علیہ السلام دا صدقہ انہوں نے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. خالد پٹی صاحب اور فیضان دو دوست بیمار نے. خالق کائنات عزت بطول دا صدقہ انہوں نے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ نحل دی آیت مجیدہ نال فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو. خالق نے خاندان ہے جدے تے درود پڑھیا انہوں اہل ذکر بھی آکھیا، راسخون فی العلم بھی آکھیا، انہوں اوت العلم بھی آکھیا. اور پھر ایک دفعہ خالق نے فرمایا لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. میرے حبیب ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر ان سے پوچھ لیا کرو جو سب کچھ جانتے ہیں. اساں ایسے لوگاں کو دین حاصل کیتا ہے جنہاں لوگاں نو اللہ نے صاحبان علم رکھے، اہل علم رکھے، اہل ذکر رکھے. اور اس سے واسطے ایسا موضوع رکھا قرآن اور مذہب اہل بیت. اسی اہل بیت کو جڑا مذہب لیا ہے ان نال قرآن چو ثابت کرنے کہ وہ عین قرآن دے مطابق ہے جڑا مذہب اہل بیت. اس مذہب اہل بیت میں جڑے بنیادی اصول نے انہاں تے گفتگو جاری رہی. آج میں اس گفتگو نو سمیٹنا چاہنا جی، آج اس گفتگو نو سمیٹنا چاہنا. کل میں عزاداری تو کچھ گفتگو کرنا چاہاں گا شب عاشور نو. آج اس موضوع نو میں سمیٹ دیا. وہ دے وچ میں 5 اصولاں تے گفتگو کیتی، کوشش کیتی کہ پہلے 2 دن لگ گئے توحید بیان کیتی، توحید تو بعد ظاہر عدل، عدل تو بعد نبوت، نبوت تو بعد امامت، امامت تو بعد قیامت. یہ مطلب ہے جڑا اس مذہب نال منسلک ہے انہوں درس دیتا جاتا ہے کہ سب تو پہلے وہ تسلیم کرے کہ اللہ ایک ہے. جڑا ایک ہے وہ عادل ہے. وہ عادل جڑے اپنے پیغام جدے ذریعے دیندا ہے وہ نبوت ہے. نبوت نو جڑی تحفظ دیندی ہے وہ امامت ہے. اور ہر بندے قیامت والے دن ایسے امام نال پیش ہونا. یعنی یہ سارا مذہب دی بنیاد ہے. یہ 5 بنیاداں نے، یعنی اصول نے. اصول اصل جڑ نو آندے، فرو فرع شاخ نو آندے. اچھا جی، اچھا جی، اچھا میں کوشش کرنا جی کہ اچھا جی پیچھے آواز نہیں جا رہی، کچھ مہربانی کرو، کوئی اے جڑا سسٹم ہے اینو بہتر کرو کیونکہ مجمع ادھر بہت زیادہ پیچھے آواز میرا خیال نہیں جا رہی. میں کوشش کرنا جی میرے کو ہوئی میں کرنا، قریب آواز کرنا جی، شاید آواز پہنچے. مہربانی. میں عرض کر رہا کہ یہ اصول نے 5 ہی اصول نے. یعنی دین دے اصول جڑے نے وہ 5 اصول. شکریہ. آندے نے جڑن، اصل آندے نے جڑن. قرآن حکیم وچ بھی یہ لفظ موجود ہے اصلها ثابت و فرعها فی السماء. وہ درخت ایسا ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان پر ہیں. اچھا ایک جڑ ہوندی ہے، ایک دی شاخ ہوندی ہے. شاخاں پتے تے پھول تے پھل یہ نظر آوندے نے، جڑ نظر نہیں آوندی. جڑ زمین دے تھلے ہوندی ہے، اوتے پودا ہوندا ہے. وہ جڑے نظر آوندے نے انہاں نو فرع کیا جاندا ہے، فرو کیا جاندا ہے. گویا اس طرح سمجھو کہ عقیدہ ہر بندے دے اندر ہے. وہ جڑا نے اسلام دیا. وہ جڑا ظاہر بندے کو ہوندا ہے نا وہ فروعات نے. مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ باہر نظر آتے ہیں. بندے دے وچوں توحید نظر نہیں آتی. نماز آتی ہے نظر کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے. یعنی شاخاں ظاہر ہوندیاں نے اور جڑاں ہوندیاں غیب ہوندیاں نے، اندر ہوندیاں. عقیدہ سمجھو جڑاں دی حیثیت رکھتا ہے تے اعمال شاخاں دی حیثیت رکھتا ہے. اس جڑ دے متعلق قبر وچ پوچھا جائے گا
اور شاخاں دے متعلق حشر وچ پوچھا جائے گا۔ میرے عزیزو، قبر وچ نماز نہیں پوچھی جائے گی، قبر وچ روزہ نہیں پوچھا جائے گا، قبر وچ حج زکات نہیں پوچھی جائے گی، قبر وچ صرف وہ جڑاں دے متعلق سوال ہوئے گا، من ربو کا، او دے آنکھیں لگا سا کہ نہیں، یہ اتھے پوچھاں گے۔ پہلا دس تو رب مندا کیوں رہا؟ رب من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ من اماموں کا، تیرا امام کیڑا ہے؟ ماں کتابوں کا، تیری کتاب کیڑی ہے؟ ماں قبلہ تو کا، تیرا قبلہ کیڑا ہے؟ یہ سوال قبر وچ ہون گے۔ نماز، روزہ، حج، زکات یہ حشر وچ پوچھا جائے گا۔ گویا پہلا انٹرویو جڑاں دے متعلق ہوئے گا تے حساب کتاب شاخاں دے متعلق ہوئے گا۔ شاخ سب تو بڑی نماز ہے، وہ حشر وچ پوچھی جائے گی۔ ایتھے عقیدہ پوچھا جائے گا جنہوں قبر آندے، بڑا جہا حساب کتاب قبر تے ہی مک جائے گا انشاءاللہ۔ اس واسطے جڑا انٹرویو چ فیل ہو جائے انہوں پرچیاں چ کوئی نہیں بیٹھ دیندا۔ اعمال وہ پوچھے جان گے جدا عقیدہ ٹھیک نکلے گا، قبر چ عقائد پوچھے جان گے، حشر چ اعمال پوچھے جان گے۔ شیواں دوویں ضروری نے، ایک جڑ ہے، ایک پتے تے شاخاں نے۔ اج میں مجلس پاک کے جس مضمون کو کلوز کرنے واسطے دسنا چاہنا، یزید کیا چاہتا تھا اور حسین کیا چاہتے تھے۔ مولا تانوں جزائے خیر دے۔ دیکھو جی، محرم دا مقصد ہے کہ گل جناب تک پہنچے۔ یہ جڑیاں جڑاں نے نا، یہ سن غائب، فروعات نے سامنے، پھل پھل وغیرہ وہ سامنے نظر آتے ہوندے، جڑ تھلے ہوندی۔ میرے محترم سامعین، یہ جڑاں انتہائی ضروری نے کسے درخت دیاں شاخاں واسطے، کسے درخت دے تنے واسطے۔ وہ ہرا تے سر سبز رہ سکتا ہے، وہ دی وجہ پیچھے کہ جڑ ٹھیک ہوئے، جڑ مضبوط ہوئے، جڑ دا فیض پتیاں نو پہنچتا ہے، جڑ دا فیض ٹانیاں نو پہنچتا ہے، جڑ دا فیض تنے نو پہنچتا ہے۔ یہ جڑا نظر آندا ہے یہ دے تھلے جڑاں نے، اس جڑ دی بنیاد تے درخت ترو تازہ رہندا ہے۔ یزید دا مقصد سی جڑاں وڈ دیاں تے درخت بھی نظر آندا رہے، نہ پھر پیانا جڑ کٹ دیتی جائے تے درخت اوویں ہی نظر آئے۔ یہ ممکن کیویں ہو سکتا سی کہ تھلے جڑ ہی وڈ کتے تے درخت تے پتے کتھے رہنے؟ جدو عدل نہ رہے، نبوت نہ رہے، امامت نہ رہے، قیامت نہ رہے، توحید نہ رہے، نماز کڑی رہ جائے گی، روزہ کیڑا رہ جائے گا؟ بہت شکریہ۔ انہوں ذرا بچے آسان طریقے نہ سمجھ لیں۔ اچھا بچے، بہت اللہ تیری عقیدت نو قبول کرے۔ انہوں اچھے طریقے نہ بچے سمجھ لیں۔ نوجوان جڑ نو اگر بندہ تھلے ہوں کٹ لا دے مٹھے مٹھے، وہ درخت کنی دیر کھڑا رہے گا؟ ڈگ پائے گا، سک جائے گا۔ وہ سکے درخت نو ہرا ثابت کرنے واسطے وہ جڑیاں ترکیباں بناندا سی نا، او دا نام یزید ہے۔ درخت دیاں جڑاں کٹ کے، یعنی توحید کٹ کے، عدل کٹ کے، نبوت کٹ کے، امامت کٹ کے، قیامت کٹ کے، آخر بندہ توحید پرست ہوئے، انہوں اللہ نو عادل من کے نبوت تے ایمان رکھنا پہندا ہے۔ نبوت تے ایمان رکھیا تو اس تو بعد پھر امامت تے قیامت دا ڈر، قیامت دا ڈر ہی مک جائے تو بندہ تے بے راہ رو جائے گا۔ یزید چاہتا سی کہ قیامت دا ڈر مک جائے۔ ڈر ہوندا ہے امامت دی وجہ تو، امامت مک جائے تو امامت ہوندی ہے نبوت دی وجہ تو، تے نبوت ہوندی ہے اللہ دے عدل دی وجہ تو۔ انہاں ساریاں دا منکر سی تے انہیں حضرت زین العابدین دے سامنے دربار چ بیٹھ کے آکھیا کہ لوگوں میں آج اعلان کرتا ہوں کہ کوئی وحی نہیں اتری تھی، کوئی وحی آئی کوئی نہیں سی۔ آڑا اندر فرشتہ آیا سی، اگوں نے بکواس کی تھی، نقل کفر نباشر کہ بنو ہاشم کے خاندان نے نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا۔ ایسے ہی انہوں نے کہہ دیا نعوذ باللہ کہ ان میں سے ہمارا ایک نبی ہے۔ نہ کوئی فرشتہ اترا تھا، نہ کوئی وحی اتری تھی۔ یہ مطلب طے ہو گیا یہ سب سے پہلے حسین کا منکر نہیں تھا، توحید کا منکر تھا۔ کیا بات ہے، جدو وحی نازل نہیں ہوئی
وہی نازل نہیں ہوئی تے دا مطلب اللہ دی توحید دا منکر ہو گیا تے اللہ دی عدالت دا منکر ہو گیا تے نبوت و امامت دا منکر ہو گیا تے قیامت دا منکر ہو گیا. جو توحید اور عدل نبوت امامت اور قیامت کا دشمن ہو جائے نا حسین اس کی بیعت نہیں کرتے. کمال یار اس کا کیا کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی. ویسے یہ جنہیں سن اس قسم دے کس قسم دے یزید دی قسم دے وہ وحی دے قائل نہیں سن توحید نبوت عدل صادق قائل نہیں سن. جد میں یوں دے منہ جو نکلے نا کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی. حضرت سید سجاد کے پیچھے کھڑی بنت علی پیو دا حوصلہ رکھن والی خاتون آواز دے کے نجف ہنمو کر کے بی بی فرما دی بابا مبارک ہو اقرار جرم کروا لیا. محنت بڑی کیتی ہے لیکن مجرم اقبال جرم کر گئے. ہم یہی چاہتے تھے کہ ہم ثابت کر دیں کہ ہمارا مخالف نہ توحید والا ہوتا ہے نہ نبوت والا ہوتا. بہت شکریہ بہت اچھے طریقے نال آج دی مجلس نو سماعت کرنا بہت شکریہ تاکہ مقصد پہنچے. اور میرا 6-7 دن دا مقصد آج جناب دے سامنے میں انہوں بالکل سامنے رکھ دینا چاہنا کہ میں کہنا کی چاہتا. عزیزان گرامی قدر یہ توحید کا منکر وحی کا منکر یزید تھا. چاہتا کی سی ہوں اس لباس پایا سی اسلام دا. یہ تو نہیں سی آندا میں ہندو ہاں یا میں یہودی ہاں یا میں عیسائی ہاں. مسلمانوں دا بادشاہ بنیا سی مسلمانوں تے حکومت کر رہا سی تے جس مسلمانوں تے حکومت کرنی ہے انہوں مسیطے بھی جانا پینا ہے. تو انہوں پتہ ہے حکومت چاہن واسطے جس ابے دا جنازہ نہ پڑھیا ہوئے وہ سارے حلقے دے جنازے پڑھ ہوتا ہے. باقی کیا بات یار حکومت حاصل کرنے واسطے سیٹ حاصل کرنے واسطے بڑا کچھ کرنا پہنتا ہے. تسی یہ فرماؤ کہ تمہیں پتہ ہے کہ ووٹ لین والے شیعہ دے علاقے چڑھے ہوں تو کالا سوٹ پا ہوندے تے جنازے والی ٹوپی بھی ایک بوجھ چ رکھی ہوں جڑی کوئی جنازے تے پا لیندے اس طرح دے کام کرنے پیندے نے. یہ گورنمنٹ واسطے حکومت واسطے ہوں یہ چونکہ مسلمانوں دا حکمران بنے سی لہذا نماز بھی پڑھنی پیندی سی. حسین نماز پڑھتے سن. کیا بات ہے بھائی. امام حسین علیہ السلام نماز پڑھتے سن تے یزید نو پڑھنی. ہوں پتہ لگے جیڑا پڑھے انہوں حسینی آندے نے جنہوں پڑھنی پی جائے انہوں یزیدی آندے. آباد و شاد رہو. پڑھنا اور ہے اور پڑھنی پی جائے. انہوں روزہ بھی رکھنا پہندا سی حج بھی کرنا پہندا. کہاں دے واسطے زندہ باد سبحان اللہ. بے شک مولا تنوں جزا دے دے. یہ مسلمانوں دا بادشاہ بنیا سی تے ظاہر قرآن بھی گھر رکھنا پیندا سی. قرآن بھی کول سی نماز بھی ہے سی روزہ بھی ہے سی حج بھی کرتا یا اور زکات بھی دیندا لوکاں نال بہت ہی زکات دیندا. تانوں پتہ ہے ہو جا بندے خرچ بڑا کردے نے. جیڑے بندے ہیروئن بیچتے ہیں نا ٹکا کے وہ سال بعد 100 بستر بنا کے 100 بستر تے انتہائی غریب لوگوں کے گھر نویں بسترے دے آتے ہیں. اور جنہ کے گھر پھر بسترے اپنے ہوتے ہیں وہ پھر آتے ہیں یا اللہ یہ کاروبار چ برکت فرما. بھائی خرچ کیتا ہوئے دعا تو ملتی ہے نا جی. بھائی جیتے گھر کوئی شاید جانی ہے انہوں تو غرض نہیں نا کتوں پیسے آئے نے. وہ کہڑے بچارے پتہ کرتے پھرتے ہیں غریب کتوں پیسے آتے ہیں آتے ہیں بچے جیونے. اللہ تیری خیر کرے مولا تینوں رنگ لائی رکھے تیرے کاروبار چ اللہ برکت. یہی ہے نا جی. عزیزاں نے گرامی قدر یہ یزید نماز روزہ حج زکات ہر شہر
چاہتا سی یہ پتے چاہتا سی جڑ نہیں سی چاہتا. پھر سن لو جی پتے چاہتا سی وہ نظر آتے پتے کی سن نماز روزہ حج زکات. جڑا بندہ ایک تھالے کام کرتا ہوئے بڑا چنگا بندے نوں لگتا ہے نا بڑا چنگا. اندر سی توحید اندر نبوت امامت قیامت عدل انہوں پسند نہیں سی کرتا ذہنی طور تے کیونکہ وحی دا منکر سی نہیں. اجے نہیں سمجھ آئی تو بچے سمجھ ایدا منکر سی ایدا. کیا بات ہے یار وحی ہے نا اے وحی دا منکر سی. اگوں دی سیاست دیکھو کہ سیاستدان کتنا سی. اگر میں سیاستدانوں بڑا آکھاں تو معاف کرنا اس بے غیرت دی تعریف نہ سمجھنا. میں دسنا پہ سیاستدان اتنا بڑا سی کہ جس وحی دا وہ منکر سی نا وحی دا جنیا بندیاں نو اے وحی زبانی یاد سی نا اے سارے خرید لے. اے جنوں اے وحی یاد ہوے اونوں حافظ قرآن آندے نے. بھئی سب تو پہلا انہیں حافظ قرآن خریدے بیبیاں دے کے جائیداداں دے کے یا دولت دے کے مسجداں دے امام خریدے جڑے آندے سن ٹھیک ہے جڑے آندے سن ٹھیک ہے. میں پھر کہنا کروڑ کو بندہ آندا سی یہ ٹھیک ہے تسی گھبرائے ہو. کروڑ کو بندہ آندا سی یہ ٹھیک ہے. قرآن تے میرے دوویں ہاتھ نے جڑے کروڑ ٹھیک آندے سن یزید انہاں نوں ککھ بھی نہیں سی سمجھدا. حسین ایک سی جڑا آندا سی نہیں ٹھیک. واہ واہ علیہ الصلوۃ والسلام. کروڑ بندہ آندا ٹھیک ہے کروڑ بندہ آندا ٹھیک ہے لیکن مطمئن نہیں. یار کروڑ بندہ آندا ٹھیک ہے لیکن کروڑ تے مطمئن نہیں. ایک شبیر آندے نے نہیں ٹھیک اینو شبیر دی جنوں زہرا تے چن دی نہیں سون نہ دے اونوں یزید آندے نے. ہائے ہائے جزائے خیر. جنوں نواسہ رسول دی بیٹا نہیں کروڑ بندہ آندا ٹھیک ہے شبیر آندے نے نہیں ٹھیک. اینوں نہیں تکلیف دیندی کہ تو کیوں آنا نہیں. کروڑ بندے دی پرواہ بھی نہیں کرتا. ایک زہرا تے چند تو ڈردا یزید. کروڑ ووٹ لیا ہوئے تے ایک ووٹ نو بندے ککھ بھی نہیں نہ سمجھدے. ایک کروڑ ووٹ لے کے تے پھر بطول دے پتر تو پریشان بلا کیوں ہے. اے جننے دی بیعت کر گیا سن وہ بڑیاں بڑیاں کرسیاں تے بیٹھے ہوندے سن کہ اساں بیعت کیتی ہے سانوں کوئی کی کہہ سکدا ہے. تے کوئی یزید انہاں دے متعلق کی سوچدا سی اے جڑے میرے جیسے دی بیعت کر گئے نے اے کی نے. بھائی مولا کو جزا دے. بہت اچھے طریقے سے سوچا. یزید دی نظر جو ککھ بھی نہیں سن کیونکہ جو اپنے آپ کو یزید جانتا سی نا وہ سمجھتا سی جڑا مینوں من گیا ایک ہی تکلیف انہوں سی شبیر دی. کیونکہ شبیر سمجھتے سن کہ پتے شتے پھول شل ٹانیاں چھانیاں انہاں دا ایک قائل ہے جڑ کٹ دے کیونکہ جڑے وہی. بلے بلے بہت شکریہ بڑی لطیف گل ہے. یہ جڑ جڑی ہے وہ وہی ہے. توحید عدل نبوت امامت قیامت یہ ساری وہی ہے. وہ وہی دا منکر ہے کیتا اس کی وہ میں دس. میں اج گزریا اتوں ڈسکے تو سیالپور جا رہا سا کہ میں ایک کھمبا ویکھیا جڑا انٹینا لگا ہوندا ہے اے جڑا ٹیلی فون دا وہ دسدا بھی نہیں سی. وہ تے تھلے بیل چڑھ گئی سی کوئی سبز رنگ دی بیل تھلے وہ ایسی چڑھی وہ دوروں لگا درخت ہے نہیں سی. بہت شکریہ. درخت ہے نہیں سی وہ انٹینا سی. میں حیران ہو گیا. وہ پھیل کے دوالے وہ سارا درخت ہرا کچور بن گیا.
وہ میں نیڑے ویکھیا میں شاید درخت کہنے دا وہ آکھن گے درخت نہیں ہے وہ ویکھیا تو انٹینا انٹینے دی جڑ دا اس بیل دی جڑ دا کوئی تعلق نہیں سی وہ تھلے ٹھکا ہے وہ دوالوں چڑھ گئی یہ دا مطلب ہے کچھ چیزیں کچھ چیزوں کو نظر نہیں آنے دیتی کچھ چیزیں کچھ چیزوں کو نظر نہیں آنے دیتی یہ جڑا آنج کر کے ہٹا کے ساری بیل دسے کھمبا جے اے کھمبا جے اے نہیں جے درخت کھمبا جے جس یزید دیت پر پہ پھار کے بچوں گناہ بخایا نا انہوں حسین آن دینے اوہ ہوئے بھائی مولا تو انہوں جزائے خیر تھے بہت بڑا انالشز ہے تو ساتھ وجہ رکھیں گے لو جی تو ساتھ ویکھیا ہوئے گا اے جڑی فروٹ دیا دکانہ تے آم باہر ٹنگے ہوتے نے کوئی خطرہ ہے کوئی بندہ چوب نہ جائے انہوں کی آن دیا تو آڈی خیر ہوئے شکر ہے بندے انگریزی سمجھنے والے بیٹھے نے آندھنے آرٹیفیشل کیوں آندھنے جڑا ہوئے نا تے ہوئے آئے ہائے جڑا ہوئے نا تے ہوئے لگے بھی ہے آئے ہائے انہوں آندھنے آرٹیفیشل لگے بھی ہے کیلا ٹنگیا ایڈا ایڈا بال بچارے رون لگ پہ دکان بند بھی ہوئے دکان بند ہے تو باہر ٹنگے ہونے تو باہر رون لگ میں لینا میں اوہ سال ہے بند ہے دکان وہ آندھے بند ہے تو کیے ان بال نہیں پتا کہ ہے نہیں تو ہے نہیں ہے تو ہے نہیں ہے بھی ہے نہیں یہ جنیاں نو نہیں نہ پتا یزید ہے تو ہے کوئی نہیں سارے بچے نے ہوئے تو سانو کوئی سنیا جنہیں نہیں نہ پتا پہ یہ ہے تو ہے کوئی نہیں وہ سمجھو چھوٹے چھوٹے بچے نے میں بچے نہ ہوتے گل نہیں نہ پہ کرتا مہربانی فرماؤ ذہنی طور پہ بلند ہو تو میں گل کرا سکے درخت تھے آرٹیفیشل ایڈے ایڈے اچھے چائنا نے بنائے نے کہ پتہ ہی نہیں لگتا یقین کرو ایڈے خوبصورت ان ایسے ایسے پتے بنائے نے اتے جینون لگتے نے تریل پئی اتے شبنم میں آنج کر کے پتہ ہے تے آنج کر کے جویں قطرہ تھلے ڈگن لگے ایسے ایسے پھول بنائے نے خوشبو نہیں پا سکے چائنا نے جتے آرٹیفیشل بنا چھڑے نے اگر ایک سکے درخت دے اتے تنے تو لے کے تے آخری سکی ٹانی تک پتے لا دیتے جان پھول لا دیتے جان چار چفیرہ ادھا ٹک دیتا جائے لگتا تے ہے نا سر سبز ہے سر سبز ہے ہندہ تے نہیں نا ہندہ نہیں یزید نے چلدہ ہوئے سی کہ تھلیوں میں جڑا کٹ کے مثلا توحید عدل نبوت میں فائدہ اٹھانا ہے 7 دنوں دا فائدہ اٹھانا ہے توحید عدل نبوت امامت قیامت انہوں تھلیوں جڑا کٹ چھڑا ایمیں درخت کھلوتا ہوئے او دیتے کدھرے نماز دا پتا نہیں تسا کوئی نہیں سنیا کتے روزے دا پتا کتے حج دا پھول کتے زکات دا پھول آج لا کے انج کر کے میں پڑھتے ہاں یزید نماز چاہتا تھا مقصد نماز نہیں چاہتا تھا یزید روزہ چاہتا تھا مقصد روزہ نہیں چاہتا تھا پھل پھول تے پتیاں تک کی راضی کرنا چاہتا سی تھلے اس جڑا کٹنا چاہتا سی درخت نو ایویں کھلار کے نا اتے نماز روزہ حج زکات قرآن دی تلاوت حفظ قرآن اے سارے پھول پھول لا کے نا تے وہ آندا سی خیر خیر فکر اندروں انہوں پتا سی کہ سارے آرٹیفیشل نے سارے اتے سارے آرٹیفیشل نے تھلیوں میں جنا بڑھ چھڑ لگا کہ کسے ویلے بھی
پوے گا، جنہیں ڈگن نہیں نہ دیتا انہوں حسین آندے نے۔ مولا تانوں آزاد آباد و شاد رکھے۔ کنیا منڈیاں نے آرٹیفیشل آکھیا سی تساں ہن داد مینوں نہیں آونی، ہن جنی آونی ہے تانوں آونی۔ لفظ تساں آکھیا آرٹیفیشل، میں تے آکھیا ہی نہیں، میں تے آکھیا اوڑے ہوندے نے جدے کی ہوندے نے، تساں چوں آکھیا آرٹیفیشل، چوں ہی آکھیا کچھ فرق نہیں ہے ان چاروں میں، اینا چواں دا کوئی فرق نہیں، سارے آکھیا آرٹیفیشل، تساں تے تساں۔ لو جی داد وصول کر لو سارے مجمع دی۔ میرے عزیزوں جڑے پتے تے پھل تے جھوٹے تے آرٹیفیشل ٹھیک ہے، 2 نمبر بھی آگ سکنا، جھوٹے بھی آگ سکنا، لیکن اس ویلے جڑا فٹ لفظ کی ہے یہ آرٹیفیشل تھلے جڑا اس کر چھڑیاں سن، وہ جڑا دے محافظ دا نام حسین ہے۔ میں پہ آنا وارث اصول دین دا نام حسین ہے، چونکہ انہاں 5 جڑا وارث دا نام حسین ہے۔ جڑی نماز دا اودے نال تعلق ہے وہ نماز ہے، جڑے روزے دا شبیر نال تعلق ہے وہ روزہ ہے، جڑے حج دا حسین نال تعلق ہے وہ حج ہے۔ حسین نو چھڈ دئیے نماز بھی آرٹیفیشل ہے، روزہ بھی آرٹیفیشل ہے، حج بھی آرٹیفیشل ہے۔ مولا تانوں جزائے مہربانی کرو۔ صدقے جاواں اس واسطے حضرت معین الدین چشتی نے کی فرمایا، حقہ کے بنائے لا الہ حسین۔ اوے تھم پہ نظر آندے نے قرآن دا نا جے بنیاد نظر نہیں آندی، اے دا مطلب ہے تھما تے برآمدے دا کھلو جانا دلیل ہے کہ بنیاد مضبوط ہے۔ آج تک وہی کا موجود ہونا دلیل ہے کہ نیچے حسین ہے۔ وہی ہے تو حسین ہے، حسین ہے تو یہ وہی ہے۔ میں ہو عرض کرنا حضرت ہور کو 10 محرم دی صبح تو پہلے میں گردن کٹا دیا گا جڑا ہور نو بے نماز ثابت کرے۔ ہور نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ہور قاری قرآن تھا، ہور شب بیدار تھا، تہجد گزار تھا۔ وہ دے واسطے میرے کو ایک ثبوت ہے، ہور نے 10 محرم دی صبح نو زمین کربلا تے انگشت شہادت نال لکیر کھچی، اے دے وچ ریت تے انہوں کسے بندے آ کے پوچھا کی پہ کرنا ہے، اس نے کہا جنت تے دوزخ وکھری وکھری پہ کرنا۔ ہائے ہائے، جنت تے دوزخ وکھری وکھری پہ کرنا، تے سوچنا پیا کہ جنت کدھر تے دوزخ کدھر۔ وہ سکے تینوں کہ میں شک پہ گیا، وہ سکے میں شک پہ گیا بھی میں کدھر جہنم وچ نہ ٹر جاؤں۔ اس گل کی تھی بندے نے، وہ میں یاد میں پڑھی، وہ سکے جے تیرے جیسے لوگ بھی شک کرن لگ پے، تیرے جیسے لوگ بھی شک کرن لگ پے تو جنت وچ کون جائے گا؟ یہ دا مطلب ہے حضرت ہورش کوئی کمی نہیں سی، جیڑا ہو سکیا تیرے جیسے بندے، ہو سکیا سی تے گناہگار بندے ہو، تو نمازی پرہیزگار تہجد گزار، اینا کچھ تیرے کول ہے۔ حضرت ہور فرمان لگے یار یہی میں پہ سوچنا، یہ سارے پھول تے ٹانیاں میرے کول ہے نے، ہائے ہائے، تے جڑ نال میرا تعلق ہی کوئی نہیں، جڑ نال میرا واسطہ کوئی نہیں۔ ہو سکے تو اپنے تھا دین دی ایس ویلے جڑ کنوں سمجھ لے، ہو سکے او کھلوتا ہے۔ توحید، عدل، نبوت، امامت تے قیامت، ہو سکیا دین دے اصولاں چوں ایک اصول میرے سامنے کھلوتا ہے۔ امامت دین دے اصولاں چوں ہے تے او امام کھلوتا ہے۔ ہو سکے یزید، ہو سکے ہوے گا امام مگر جھوٹا ہے،
اے فرمان لگے سچا امام ایک گل کر کے حضرت ہور تر پے نے اس تو بعد جدو ہور نو معافی ہوئی ہے ہور دی زندگی چ روزے نہیں آئے سوچ لو بھئی ادھر ہی آیا 10 محرم تو شہید ہو گئے پھر روزے نہیں آئے آئندہ سال دا حج بھی نہیں آیا یہ صبح دی نماز پڑھ کے آیا ہے تے زور دی نماز تو پہلا شہید ہو گئے اگلی نماز بھی نہیں آئی آؤندی تے ضرور پڑھ دے روزے آؤندے تے ہور تو وڈا روزہ دار ہی کوئی نہیں اگلا حج آؤندا تے ضرور شاید حضرت حج کفر کرتے اچھا وہ نہیں نصیب ہویا نماز روزہ تے حج نصیب یار نہیں ہویا کیوں ہے ایتھے بڑے بندے بیٹھے جنوں حج نصیب نہیں وہ منکر تے نہیں نا یار نہیں نصیب ہویا حج کی گل میرا قصور ہے نہیں نصیب ہویا لیکن وہ جدوں موقع ملے گا کرنا حضرت ہور نو 10 محرم نو حضرت محرم دے 10 محرم دے نصیب دا نا حسین ہے نصیب کی ہوئے امام حسین ہو رکھے ہو میری نمازاں بھی ضائع ہو گئی ہیں روزے بھی حج بھی کیوں ہو سکا جی تو امام ہی جھوٹا ہوئے نماز بھی آرٹیفیشل روزہ بھی آرٹیفیشل حج بھی آرٹیفیشل میرے تو پلے ہی کچھ نہیں رہ گیا ہوں میں اپنے استاد مکرم قبلہ صابر حسین نقوی منڈی بہاؤالدین انہوں کا جملہ کہنے لگا فرماتے ہیں ہور کے پاس نماز تھی حسین نہیں تھا روزہ تھا حسین نہیں تھا حج تھا حسین نہیں تھا حسین کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ یزیدی تھا ایک حسین کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ یزیدی تھا میں پڑھیا کبھی نہیں گل بڑی ضروری ہے میرے استاد فرماتے پتہ چلا جیسے اسلام سے حسین نکل جائے باقی یزیدیت رہ جاتی ہے مولا کائنات اور جزائے خیر صدقہ جاما اسلام سے اگر حسین نکل جائے باقی صرف یزیدیت رہ جاتی ہے نماز وہ جو شبیر کے ساتھ ہے روزہ وہ جو حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے حج وہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے یزید نماز چاہتا تھا مقصد نماز نہیں چاہتا یزید روزہ چاہتا تھا مقصد روزہ نہیں چاہتا یزید حج چاہتا تھا لوگ کریں مقصد حج نہیں چاہتا تھا میں قرآن دیا 3 آیتاں جو نماز دا مقصد بھی پڑھ دینا روزے دا مقصد بھی پڑھ دینا تے حج دا مقصد بھی پڑھ دینا تے پھر ذہن چ رکھنا کہ یزید نماز چاہتا سی تے مقصد نہیں چاہتا میں پہلا ایک اعلان کرنا شاید کسی ذہن سے گل اتر جائے بچوں نوجوانوں بڑی توجہ سے سن لو سجدہ نماز کی ضرورت ہے مقصد نہیں ہے رکوع نماز پڑھنے میں ضروری ہے لیکن مقصد کوئی اور ہے یہ بڑی مسلط جاتی ہے مقصد ہو تو باہر نکلیے تو پھر پتہ لگا اس طرح سمجھو بھئی نماز قائم کرو بڑی مسلط جاندی ہے قائم گلیاں چلدی صدقہ جاواں لو جی جڑے 5 وقت دے نمازی مہربان نے وہ بھی سن لین جڑے کدی کدی پڑھتے ہیں وہ بھی سن لین جڑے بالکل نہیں پڑھتے وہ بھی توجہ کر اور میں کی آکھ سکنا کہ سارے تاں ہی متوجہ ہو سکتے نا میں آکھا نمازی ہو تے دوجے سگڑ لا لین ٹھیک ہے سن لو بھائی نمازی ہو کی لوڑ کر نمازی باقاعدہ 5 ٹائم تے غور نال سنو جڑے کدی کدی پڑھتے ہیں بہت غور نال سنو جڑے بالکل نہیں پڑھتے وہ بہت ہی غور نال مقصد نماز اس واسطے بیان ہے کہ جڑے بالکل نہیں پڑھتے وہ سنتے لین نا کسی ویلے پڑھنی پی جائے مہربانی آؤ جناب مقصد نماز پڑھا کہ نماز پڑھا مقصد نماز یزید نماز چاہتا سی کہ مقصد
نماز نماز چاہتا سی مقصد نماز نہیں سی چاہتا جنہیں مقاصد نو بچایا نا انہوں شبیر آندا اوہ حضرت امام حسین نے سامنے مقصد نماز کو بچایا ہے مقصد نماز پہ پڑھنا سورہ مبارکہ العنکبوت 21واں پارہ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے یہ مقصد نماز ہے روک دیے کی کرتی روک دی ہن بندے پہ سوچتے ہیں جے روک دیے تے جڑا نمازی نماز پڑھ کے کسے دی جُتی پا جاندا ہے انہوں کیوں نہیں روک دی بھئی نماز بھی اتھے ہی پڑھی ہے اپنی پرانی لا جانی کسے دی نوی پا جانی ہے تے برائی نا برائی جو بندہ ہن پڑھ کے تے نکلے ہے نماز روکتی ہے تو اڈا کی خیال ہے کہ نماز انہوں کینچی مار لوے پہ جانا کتے ہی میرا خیال ہے میرے کو بہت پرانی پنجابی نکل گئی اور کوڈی کھیلنے والی پنجابی نکل گئی شاہ کینچی تو مراد ہوں لتھا تو پھڑ لینا کسی انہوں کینچی آن ہوں نماز نہیں تو نہیں بھی مدن جفا مار لے پہ جانا کتے ہی کیونکہ میں ڈکن آئی ہوں برائیاں تو اتنے برائی کر کے چلے کوئی اللہ دے بندے نہیں کرتی نماز نماز روکتی ہے جیسے چوک میں اشارہ ہوتا ہے کہ رک جاؤ ہن رکنا تو کسی بندے نے مجھ تے نہیں نہ رکنا نماز انسانوں کے لیے ہے حیوانوں کے لیے ہے بہت شکریہ کیا بات روک دی نماز روکتی ہے شکریہ نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے یہ روکتی ہے اب یزید کیا چاہتا ہے شبیر کیا چاہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام لعنت اللہ علیہ کیا چاہتا ہے اور صلوات اللہ علیہ کیا چاہتا ہے کیا بات ہے وہ لعنت اللہ علیہ چاہتا ہے نماز ہو لوگ برائیوں سے منانا ہو نماز پڑھن برائی نہ چھڑن نہ پڑھ کم چھڑن نہ برائی چھڑن کیوں اے مقصد نماز ہے جب یہ صرف نماز پڑھتے رہیں گے اور برائی کو نہ چھوڑیں گے تو وہی نماز آرٹیفیشل ہو جائے گی بولو چارے بولو چارے اے یزید دا مقصد ہے آج جڑی صورتحال ہے میں یزید دی شکست دا اعلان کر لگا شبیر دی فتح دا اعلان کر لگا میرے دوستو جڑا بندہ نماز پڑھ دینا فلم لگی ہوئے چنگی سینمے تے او دا دل کردہ بھی ہوئے وہ اندر اندر سڑتا جاندہ نہیں چلو سڑتا ہے سڑتا اس گل تو ہے کہ لو جی پھر ہوں میں پھسیاں لوگ آکھن کے 5 وقت دا تو نمازی ہے نہ تین شرم آئی ہے تو نہ تین حیا آئی ہے تو منہ چکیا سینمے دا رک گیا جا ہوئے ہوئے تاش کھیڈا تو دل کرتا ہوئے کاری پہندا بندے دا 5 ٹائم دا نمازی ہوئے وہ آندا کہ تیرے 5 ٹائم دے نمازی لبن نہ 3 ہو رہے کتے رج کے کھیڑ لئیے معاشرے چ لوگ آکھن گے 5 ٹائم دا تو نمازی تے کام اپنے وے یہ چکدا ہے نا چکدا ہے جڑا نماز پڑھدا نہ کہ یا او چکدا ہے یا او ڈردا ہے یا او پچھتاندا ہے میں اے نہیں آندا پی وہ نماز پڑھن والا بالکل بے گناہ ہے تے متقی ہے تے نعوذ باللہ وہ معصوم ہو گیا بالکل ایسی گل نہیں ایک گل پکی ہے جنوں نہ پتہ لگے اس گل دا وہ شروع کر کے ویکھ لو ہن چپ کر گیا کی گل ہوئی میں پیا نہ پہ جیڑا بندہ آندا نا مولوی تو ایویں پیا کرنا او پڑھ کے ویکھ لو 5 ٹائم شروع کر کے ویکھو اے ہفتہ کو کر کے ویکھو تو صحیح ہوندا کی تسی شروع کر کے ویکھ لو 2-3 گلاں ضرور ہون گیاں
خدا دی قسم بندہ یا چکے گا اور یا چکے گا یا ڈرے گا یا پچھتائے گا. یزید چاچا بھی لانا چاہتا سی، ڈر بھی لانا چاہتا سی، خوف بھی اتارنا چاہتا سی. آج بندے نماز پڑھ کے برائی تو چکتے رہنا وہ وجہ کا نام حسین ہے. آباد رہو مولا تمہیں جزا دے. یزید چاچا لا چھڑنا چاہتا سی، یزید ڈر لا چھڑنا چاہتا سی کہ بندہ نماز پڑھتا ڈرے ہی نہ چکے نا، ساریاں برائیاں سارے عام کرتا رہے. ہن روزہ بھی پڑھ لو، روزے دا بھی ایک مقصد ہے. بھکھیاں مرنا روزے دا مقصد نہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم پہ ہم نے روزے فرض کیے ہیں، بے ایمان کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایمان والو تم پہ واجب کیے ہیں جس طرح تم سے پہلی قوموں پر واجب تھے. کیوں؟ مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم دھیان نہ سنیں، تاکہ تم. یزید روزے کا قائل تھا، تقوی کا قائل نہیں تھا. یزید کہتے ہی اسے ہیں جو روزے کا قائل ہو، تقوی کا قائل کیوں نہ ہو. یہ اندر کی خطرہ سی، ایک خطرہ سنو گے تو لطف ہے. یزید کے اندر خطرہ تھا اگر یہ روزہ رکھنے والے متقی بن گئے تو مجھے چھوڑ دیں گے، کیونکہ علی امام المتقی ہے. ہائے ہائے جو متقی ہو جاتا ہے علی اس کا امام ہو جاتا ہے. لو جناب ایک حج والی آیت بھی سن لو. حج والی آیت بھی سن لو. مقصد کیا ہے؟ مقصد میں سمجھا ہو کتنے ٹر گئے. یا لو جناب علی، یزید نماز چاہتا تھا، مقصد نماز نہیں چاہتا. یزید روزہ چاہتا تھا، مقصد روزہ نہیں چاہتا. اچھا حج چاہتا تھا، مقصد ہائے ہائے کی کر. پاکستان کا مقصد کیا؟ جو مقصد کا منکر ہو وہی یزید ہوتا. ہائے ہائے صدقے جاواں مولا تعالی جزائے خیر دے. عزیزاں نے گرامی قدر ہن میں حج پڑھن لگا. حج بڑی آ ایک تو سنیے نماز دی، روزے دی، حج دی، وہ بھی سن لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ حج، سورت کا نام ہی حج ہے جی. خالق کائنات کی آواز دیکھ فرمائے میرے حبیب ان کو آواز دو. ابراہیم نے بھی دی تھی. سواریوں پہ آئیں، پیدل آئیں کی کریں. اللہ فرمایا سمل یکزو تفسہم، یہ میرے گھر کا طواف کریں. کیوں؟ مقصد فرمایا دل کے میل صاف کر لیں. چکر لانا مقصد نہیں، میں بہنا چکر لانا مقصد بچے نہیں. مقصد کی دل دے میل صاف کرنا. جو حج کے بعد بھی میل صاف نہ کر سکے وہ چکروں میں ہے. انہوں پوچھن دی لوڑ ہے حاجی صاحب وہ آخر جی کس چکر جو. ایک غلطی بندیاں کو بھی ہو جاندی ہے تو حاجیاں کو بھی ہو جاندی.
میں نہ بندیاں کو غلطی ہو جاتی حاجی کو ہو جاتی بندے کو غلطی ہو جائے تو بندے ایڈا پار نہیں پاندے حاجی تے کیوں پاندے اوے حاجی وہ جدو بندہ آندا نا اوے حاجی حاجی والا معاملہ مک جاندا ہے وہ تو دل کرتا زمین پھٹے تو میں بیچے گزر جا حالانکہ اس بندے آکھیا کچھ نہیں صرف یہ نہیں آکھیا وہ حاجی حاجی تے بڑے سارے ہوٹل جو جاری روٹی کھان جڑی بڑی مہنگی ہوئے انہوں بندے کھلو گے نا حاجی حاجی اتھے بھی پیڑا پی جاتا ہے اصل گل کی ہو میں تم دس وہ جدو حاجی کو کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوندی ہے جڑا بندے ٹکا کے آندا نا اوے حاجی تو وہ حاجی نو غصہ نہیں کرنا چاہیے انہوں من جانا چاہیے انہاں نو پتہ میں اتھوں ہو کے آیا جتھے محل نکل جاندی اور ہے یا نہیں تے بندے آندے نے مرے تو اتھوں بھی ہو آئے میں ایک بندے نو جانتا تھا انہاں 6ویں 7واں حج سی امیر بڑا سی بندے بڑے اترے ہوندے بندے گئے ہار پان 7واں حج وہ جاندا سی پیا بندہ سی بڑا اترا انہوں جا کے کی آندا انہوں کسی گل دا پتہ سی کہ حضور نے ایک ہی حج کیتا ہے تے ساڈے واسطے سنت بنایا اگوں جننے بھی کرو ثواب ہی ہے لیکن ایک حج محل نو صاف کردا نا اس 3 لفظ آکھے میں تے حیران ہی ہو گیا بھی اونج قرآن پڑھے بندہ سادہ جا بندہ انہوں جا کے آندا کتھے چلے ہو آندا حج تے پھر چڑھ گئی جے اوے میں کہ کی ہو سکا میں بڑا عجیب گل اس کی تھی سادہ جا بندہ آندا پھر چڑھ گئی مینوں آندا مولوی صاحب اتھے تے بندہ گیا ہوئے تے محل لے جاندی وہ محل لیندی میں ویکھی یزید حج چاہتا تھا آئے ہائے میں ثبوت دیا حج دے دوران مکھی مارنی مچھر مارنا غلط احرام بندہ ہوئے تو مکھی خراب کر رہی ہے تو بندہ انہوں پڑا کر سکتا مار نہیں سکتا مچھر کٹتا تو بندہ پھر کر سکتا مار نہیں سکتا یزید حج چاہتا تھا محل کو دور نہیں ہونے دینا چاہتا تھا یہی وجہ تھے کہ جتنے یزیدی تھے کر طواف کر رہے تھے اور خنجروں کو چھپا کے کر رہے تھے ظاہر میں حج تھا اندر محل تھی صدقے جاواں کیا بات ہے بھائی مینوں شیعہ سنیاں دی تائید حاصل ہو گئی ہے مینوں اور کچھ بھی نہیں چاہیے مینوں پاکستان دا امن چاہیے امن ہے تے اسی امن نہ رہا تے اسی کوئی بھی نہیں مہربانی کرے جے پاکستان دے امن واسطے کوئی قربانی دینی پیندی ہے تے دینا ایک گھر جے ساڈا جتھے 2 بھرا لڑ پین لوگ کہندے نے گھر چوں برکت ہی اڈ پئی ہے جتھوں 2 بھرا لڑ جان اس گھروں برکت نکل جاندی ہے کہ جس ملک دے شیعہ سنی لڑ پین ایتھے کیڑی برکت رہ جائے گی تانوں قرآن دا واسطہ میں محرم تو پہلے بھی ایک پیغام کڈیا سی محرم تو میں پہلے پیغام کڈیا سی کہ خطبہ اور ذاکرین کسے پڑھیا ہوئے ویکھیا ہوئے ویڈیو میں کڈی سی ہوش دے نہ سن لین تانوں پتہ ہے شرارتی بندے لڑائی مکی ہوئے نا مکی وہ آگے کیا نا شروع تو دسو کی گل ہوئی شروع جیڑا مکی نو شروع کرے نا وہی شیطان ہی تین میں پکا ہاں مکاؤ ہے خدا دا ناج مکاؤ کیڑا آندا جی ایتھے آ جان نا افسران آ جان مساجد دے میں تے انہاں مینوں شوق ہے کہ میں مجلس پڑھدا ہاں تے کرسیاں لگیاں ہن مساجد دے اماماں دیاں اہل حدیث عالم دین بیٹھے ہون اہل سنت عالم دین بیٹھے ہون دیوبندی عالم دین بیٹھے ہون تے نال ایس ایس پی صاحب بیٹھے ہون وینا نا میں بڑا گھٹ پڑھنا کہ ایویں پڑھنا زاہد الراشدی صاحب تواڈے گجران دے اے دیوبندی عالم دین نے انہاں تے میں اے موجود نے شاہ جی موجود ہون گے اے کوٹ ہے الحمدللہ اسا دوواں تقریر کیتی قانون اور علی ہاں ہاں
قانون اور علی اے تواڈے ایڈوکیٹ جڑے سارے سیکٹری صاحب سن ساڈے اپنے شاہ صاحب کی نام ہے عمران نقوی صاحب انہوں نے کروایا کورٹ دے وچ 35 جج بیٹھے سن میرے گھر تصویر لگی ہے ایوارڈ میں لے کے آیا میں بھی ایوارڈ لے کے آیا ججز کو لے کے آیا 200-300 وکیل ہونا ہے 35 جج سن اتنے گیلریاں سارے بیٹھے میں بھی تقریر کی انہوں نے بھی تقریر کی وہ بھی ایوارڈ لے کے گئے دیوبندی میں شیعہ میں بھی ایوارڈ لے کے آیا تے دووے من کے آئے ہیں علی سے بڑا قاضی ہے ہی کوئی رولا ہی کوئی خدا دی قسم رولا کوئی نہیں جنہ رولا جے نا جنہ رولا بد عملی دے جنہیں بے عمل نے نا وہ سارے بحث کر دیں بے عمل بحث کر دیں عمل کرنے والا بحث نہیں کرتا تو انہوں میں انہیں مثال دینا جدہ روزہ ہوگا نا شیعہ دا تے ایک سنی دا وہ پچھلے ٹائم لڑن جو گئے رہن دے ہی نہیں وہ 10 منٹ پہلا کھول لیں دا تو شیعہ ہاں کھولو کھولو تو اڈا ٹائم ہو گیا کوئی لڑائی نہیں تے وہ بھی آندا ہے تسی بھی ایک سموسہ رکھ لو تہاڈا ہونے ٹائم ہونا ہے لڑن جو گے اے جننے آندے نے تسی پہلا کیوں کھول دے ہو تے تسی مگروں کیوں سمجھو دوواں دا ہی کوئی نہیں پھر کے دیکھ لو جی پھر کے دیکھ لو میں اہل سنت دی مسجد سے نماز پڑھ کے دیکھیے اہل حدیثاں دی مسجد سے نماز پڑھ کے دیکھیے بھائی میں سامنے قرآن ہے حرام ہے جے کسے آکھیا ہوئے اور تو ایتھے کتے آ گیا ہاتھ کھول کے پڑھیے قنوت نہ پڑھیے روڑا ہی کوئی میرے ایک دوست نے بڑے کمال امریکہ چلے گئے وہ اندر میں کلا ہی شیعہ سید ہاں تے محلہ سارا دیوبندیاں دا تے مسجد بھی دیوبندیاں دی میں تو نہ بنا سکنا نہ کر دل میرا بھی کردا مسجد ہی پڑھا وہ پھر روزہ چ میں مسجد ہی ٹر جانا وہ آندا میں اوتھے ہی پڑھنا میں تانوں کو جاندا نہیں انہاں کہ نہیں بلکہ انہاں کہا بھی میں نماز تو شروع کیتی ہوندی ہے تے او سموسے شموسے رکھ چھڑدے نے میرے واسطے نال میرا ہوے پاوے نہ ہو رکھ چھڑدے نے میں کہا شاہ جی سچی گل دسیا جی وہ تانوں آندے کچھ کیوں نہیں جو تسی نماز کی والی پڑھے دیوبندی ریلی بھی نہیں انہاں گل بڑی کمال کیتی میرے نال کیتی نے قرآن میرے سامنے میں بنا کے نہیں پکڑ انہاں آکھیا کہ میں انہاں آکھیا مینوں آوندا تہاڈے کول ڈاری ہے آ تے میں جانا انہاں آکھیا جی تسی نمازی بندے ہو تہاڈے نال ساڈی کادی لڑائی دی مینوں قسم ہے انہاں آکھیا تسی نمازی بندے ہو تہاڈی ساڈی کادی لڑائی انہاں کہا مذہب انہاں کہا مذہب کا ہے تسی نمازی ہو نمازی تے نمازی دا حیا کرنا چاہیے ایک مگروں بولیا او دا وکھرا سوال او سا کہا شاہ جی صحیح گل پوچھو نا اسی تے شکر کرنے آ کوئی تہاڈے چوں بھی پڑھدا ہے اے جڑا عمل کردا ہے او لڑدا لڑائی صرف وہ کردا ہے جڑا بے عمل ہو یقین کرو تسی نماز شروع کر دیو تسی جاؤ جتھوں مجھے کوئی رولا نہیں بہت کوئی تنگ دل ہوئے گا نا اگر کوئی تانوں آکھے کہ تو ایتھے کتھے آونا ہے ساڈے پنڈ ایسا شروع ہوا نا بندہ مسیتے گیا تو پاپے دو طرح مگر چڑھ گئے انہاں آکھا تو کتھے آیا انگلا کدی ادھر انگل کدی ادھر انگل تو کرنا اور زیارت پڑھدا سی مسکین ہے وہ منڈ تے کپڑا دھریا تے او ایک وڈیرا بابا کیا وہ آکھن لگا اساں تے اپنا ہاتھ چوکا بنایا ماڑا جڑا تو ہی ایتھے کتھے آ جاندے وہ منڈ تے پرنا دھریا اس آکھا ٹھیک ہے اسی اپنی مسجد بنا لینے وہ مگروں بابا او ادھر دفعہ ہو پڑھ لے نواں رب نہ رمی ایتھے مسجد نویں شروع یہ مطلب بندہ عمل کرے تو مک جاندی ہے لو پھر اج میں مکی پہ بخانا لوگاں نو اگر شاہ کوٹ اس محرم دا جڑا ماحول 8 دن تو میں ویکھ رہا اگر ہر علاقے دا یہ ماحول بن جائے شیعہ سنی لڑائی ہو ہی نہیں سکتی مینو قرآن میرے سامنے مینو ایک اہل سنت کئی اہل سنتاں دے رکے ملتے ہیں کہ اہل سنت میرے واسطے دعا کرنی ہے آج ایک مہربان نے مینو دس کے آکھیا میرے ماں باپ واسطے دعا کر فوت ہو گیا نے اللہ انہاں نو بہشت نصیب کرے تو میں کہ گھر بھی دعا ہو سکتی ہے مسجد بھی ہو سکتی ہے
ہو سکے تو ذکر انہاں دا کرنے جنہاں دی جنت ہے. ہائے ہائے مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. میں صرف حج والی آیت پڑھ رہا جی. بہت شکریہ جی, بہت مہربانی. حج والی آیت پڑھ رہا جی. حج دا مقصد کی ہے دلوں کے میل, دلوں کے میل. ایتھے بندے آندے نے بیبیاں نال ہی باہ چھڑدے ہو بندے آندے, پر میں کیا نہیں پردہ ہوندا وچ نال بیٹھیاں ہوندیاں تے نال ہی میں کڈو کی اس گل چوں. ہو سکے ساڈے پیر میلہ کراندے نے, ایک دن بندے جاندے نے بی کو نہیں جاندی, دوجے پارک میریاں بیبیاں جاندیاں نے بندہ کوئی نہیں جاندا. میں دوویں جی بھی نہیں جاندے. ہو سکے نا دوویں جی صرف مستوراں. میں کہ تواڈے پیر بڑے سیانے نے. کیویں؟ میں مرداں نوں وکھرا لٹدے نے تے بیبیاں نوں وکھرا لٹدے نے. کہنے لگا گل کیویں دی کیتی ہے؟ میں گل میں ایویں دی کیتی ہے کہ مرد نوں پوچھ لیا نا بیبی دیاں عادتاں کی نے, تے بیبی نوں پوچھ لیا تیریاں مرد دیاں عادتاں کی نے, کٹھے تے گئے ہی نہیں نہ ہوندے. تے اگلے پھڑک بیبی نوں بندے دیاں سنائیاں تے بندے نوں بیبی دیاں سنائیاں تے ہو گیا نا ولی. تے 10 آپ ہی گئے ہوندے نے. کہنے لگا جی تسی کوئی ثبوت دے سکتے ہو جویں تسی نال بیبیاں بھائیاں ہوندیاں نے؟ میں کہ ایک گل تے دس, یہ تواڈے پیر بڑے حیا والے نے جڑے بیبیاں بندے کٹھے نہیں ہون دیندے. اللہ طواف وچ ملک ملک دیاں بیبیاں تے ملک ملک دے مرد کٹھے جوڑ دیندا ہے. کئی باری انج ہوندا میری بہن پیچھے رہ گئی ہے, کسے دی بہن میرے نال آ رہی ہے, میری والدہ اگے چلی گئی ہے, کسے دی والدہ میرے نال آ رہی ہے, میری بیوی 10 قدم اگے جا رہی ہے. کئی باری ہویا ہے. او یارا کرونے تو پہلا تے کرونے تو بعد طواف انج ہی ہونا نا, فاصلہ موئے مر کے رکھدے نے. اے بیٹھے نے شاہ جی اینی دیر سعودی عرب رہے نے, حاجی صاحبان بیٹھے نے, طواف وچ انج ہوندا بیبی اوتھے ہوے بندہ اوتھے ہوے. ایتھے کسے دی بہن میرے نال, میری بہن کسے دے نال. ہائے ایڈے دل تپے ہوندے نے, مینوں پتہ نہیں اے کون ہے, اونوں پتہ نہیں اے کون ہے. میں عالم دین نو پوچھیا, میں کہ قبلہ ایتھے غیر محرم چ ٹردیاں ہاتھ لگ جاندا ہے, مونڈا لگ جاندا ہے, پیر تے پیر آ جاندا ہے, نالوں کوئی لنگ جاندا ہے, بنے گا کی؟ سواد بڑا آیا پہلی باری ہو گیا. کہنے لگے فکر والی گل کوئی نہیں, کرنا کی ہے؟ انہاں کہ کرنا صرف یہ ہی دلاں دے میل صاف کرنا مقصد حج ہے. انہاں کہ کھبا مونڈا کعبے رکھنا ہے, کھبا مونڈا کعبے رکھن دا سینج دھیان ہوے نا تے بندہ انج ہی جاندا ہے دھیان نال پہ مونڈا ادھر رکھنا ہے. اور جی میں کھوپے پائے ہوں سن نا پرانے کھواں دے اوتھے ہی ٹرنا ہے. انہیں کہ کھبا مونڈا ادھر رکھنا ہے, ادھر کرا تے منہ ادھر ہوے نا. تساں کوئی نہیں سنیا, وہ ادھر منہ کرا تے مونڈا تے ادھر ہو گیا نا, مونڈا جو ادھر ہی رکھنا ہے. انج بھی نہیں ہونا, پھر مونڈا ادھر ہو جاندا ہے. آ کعبہ ہوے تے مونڈا, میں جی مونڈا تے ادھر رکھ لیا تے بیبیاں وچ ہی انہاں کیا اگلی گل سنا. اے قرآن تے ہاتھ نے مینوں عالم دین نے آکھیا ذہن جوف کعبہ تے رکھنا ہے. ذہن مونڈا کعبے ول رکھنا ہے تے ذہن جوف کعبہ تے رکھنا ہے. جوف آندے نے مرکز نو, کعبے دے سینٹر نو. قرآن تے میرا ہاتھ ہے, جھوٹے تے اللہ دی لعنت ہے. جویں ہی انہاں آکھیا نا ذہن جوف کعبہ تے رکھنا ہے, کسی دی بہن گزر جائے, کسی دی ماں گزر جائے, تینوں پتہ بھی نہیں ہونا. ذہن جوف کعبہ تے رکھنا ہے. قرآن تے آتے فوراً میرے دل چ گل آئی, اس واسطے علی جوف کعبہ جائے تھا. صدقے جاواں صدقے جاواں, اسی لیے علی جوف کعبہ میں آئے تھے. انہاں کے ملک ملک دے مرد تے ملک ملک دی عورتاں کٹھے پھرتے رہن کٹھے. روڑائی کوئی نہیں کیوں؟ حج درس دیتا ہے جس کے ذہن میں علی آ جائے وہ بے حیا ہو. صدقے جاواں صدقے. یزید حج چاہتا ہے, یزید حج چاہتا ہے. میل کو نکالنا
نہیں چاہتا. آخری نتیجہ دے, یزید حج چاہتا ہے, مقصد حج کو نہیں چاہتا, دلوں میں میل نکالنا نہیں چاہتا. حضرات دلوں سے میل نکالنا, یزید حج چاہتا ہے, دل سے میل نکالنا. ہن لفظ بدلے, یزیدی حج چاہتے ہیں, دل سے میل نکالنا. میل نکلتی ہی اس وقت ہے جب دل میں ولایت علی آئی. یہی دین مکمل ہوا. آج سے میں نے دین مکمل کر دیا. یہ مطلب ہے جیڑا بندہ, اچھا تسی فرماؤ اے وحی, اس وحی تو تنگ سی آندا سی, کیوں نہیں ہوئی, کیوں نہیں ہوئی؟ یہ لکھا شراب حرام ہے, سود حرام ہے, جوا حرام ہے, ماں نال نکاح حرام ہے, بہن نال حرام ہے, پھپھی نال حرام ہے, خالہ نال حرام ہے, پریمی نال حرام ہے, پانچی نال حرام ہے, سس نال حرام ہے. جڑی ماں نہیں تے دودھ پیتا ہے وہ حرام ہے, جدے بچی نال رل کے پیتا ہے وہ بھی حرام ہے, ایک وقت دو کٹھیاں بہناں نال حرام ہے. ہن پتہ پہ لگدا جی کیڑی کیڑی گل تو یہ تنگ سی. اوئے ہوئے بھائی کیا بات ہے, کیڑی کیڑی گل تو یہ تنگ سی. یزید جڑوں پہ کلہاڑے مار رہا تھا کہ میں اس وحی کے حلال کو حرام کر دوں گا, حرام کو حلال کر دوں گا. بندوں کو نمازوں کے دھیان لگا کر, روزوں کو دھیان لگا کر کہوں گا یہی دین ہے, حلال حلال نہیں, حرام حرام نہیں. سب سے پہلے اس نے حافظہ نے قرآن سے بیعت لی. شبیر مدینے سے اٹھے اور اعلان کیا یہی ٹھہر جا, تیرے پاس حافظان قرآن ہے, میرے پاس محافظان قرآن. تیرے پاس حافظ قرآن ہے, میرے پاس ہر کوئی وارث قرآن ہے. وارث قرآن ہے حسین ابن علی. کوئی بندہ نہیں چاہتا میری وراثت میرے سامنے اجڑے, کوئی بندہ نہیں چاہتا میری وراثت میرے سامنے اجڑے. خدا دی قسم اللہ فرماتا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا, ہم نے اس وحی کو بچانے کے لیے اپنے بندوں میں سے بندے چن لیے. چنے کھڑے جے شبیر نے کربلا, شبیر نے اتھوں اتھوں چنے نے جتوں خط لکھ کے بھی منگوا لیا. کچھ ایسے نے جڑے مدینے نہیں کھڑے, کچھ ایسے نے جڑے خط لکھ کے منگوائے. میرے عزیز دوستو, حد ہو گئی ہے شبیر دی اطاعت دی. کربلا وچ دو شخصیات ایسی ہیں جڑیاں اطاعت تے ترس دینے واسطے, جویں شبیر دا پیو تے نانا دوویں پوری زندگی کٹھے رہنے. حضرت نبی پاک تے حضرت علی پاک کردے کی سن, نبی جان سارے نو دس دے سن کہ حکم کریدا کیویں ہے, تے علی کولوں دس دے سن منی دا کیویں. ہائے ہائے, ایتھے ایک جملہ ذرا روک کے کہہ دیا. نبی حکم کرتے سن تے علی مانتے سن. نبی آندے سن اٹھ, علی بہندے نہیں سن. نبی آندے سن بہ جا تے علی اٹھدے نہیں سن. نبی آندے سن ایتھے رہنے, علی اوتھے نہیں سن ہوندے, تے جے آندے سن اوتھے رہنے. ساری زندگی جنگاں وچ علی نوں آندے سن اگے آ تے علی پیچھے نہیں ہویا, تے موبائل وچ آندے سن پیچھے رہو تے علی اگے نہیں آئے. بڑا بھرا دسدا سی حکم کریدا کیویں, چھوٹا دسدا سی حکم منی دا کیویں. یہ دوویں کردار کربلا چ آ گئے. حسین دسدے سن حکم کریدا کیویں میں, صدقے جاواں. مولا عباس دسدے سن حکم منی دا کیویں. 4 سال دے حضرت عباس سن. جان دے حضرت عباس دی والدہ جان علامی اج علم. حضرت فاطمہ کلابیہ دی ڈولی جڑے ویلے بنو ہاشم جے کندیاں تے آئی تے حضرت علی دے دروازے تے اگے لیا کے رکھی نے ڈولی, تے بی بی دا قدم باہر نکلے نا گلی چ, جنہیں حضرت عباس دی اماں بننا سی, بی بی فاطمہ کلابیہ
حضرت عقیل نے یہ رشتہ تلاش کیتا سی کیونکہ حضرت عقیل نصاب سن، پورے عرب دے نسباں تو اچھی طرح واقف سن، تے زہرا دی وصیت سی کہ میرے تو بعد بہادر خاندان کی شادی کریں۔ جدوں بی بی آکھیا نا شادی میرے تو بعد کریں، آنج حضرت علی نے زہرا لیٹی دے زخم بھی ویکھے نے، کٹ کے روندے ہو پہ کٹ کٹ کے، زہرا دے زخم ویکھ کے علی فرماندے نے کیڑی حالت تہاڈی تے میری شادی اگلی دی گل پہ کر دے ہو۔ فرمایا میں ایک ہاتھ نال کپڑے بنا کے جا رہی ہوں، بہادر خاندان کی شادی کریں، اللہ تینوں پتر دے گا، او دا نام عباس رکھیں۔ ادو وڈی حضرت عباس دی شان میں اج تک پڑھ نہیں سکیا، پوری کائنات نبی دا احترام کر دیے، نبی اٹھ کے بطول دا احترام کرتے ہیں، کھلا قرآن میرے سامنے، پتہ نہیں ہے ذات کڈی وڈی ہے حضرت عباس دی۔ بی بی زہرا نے فرمایا جدو دنیا تے آ جائے اذان و اقامت تو بعد او دے کان نے چاکھی تینوں فاطمہ سلام آندی، سلام اللہ علیہ۔ کچھ دوست اس ویلے دعاواں چاہتے ہیں، اویس علی رضا بے اولاد نے، بازو فریکچر ہو گیا ایک دوست تے وہی پریشان جی، ویسے اے وے کہ میں پڑھ دینا تسلی واسطے، بچہ حسین امجد صحت ہوتی واسطے، پھیپڑے ختم ہو چکے ہیں، کوئی نہیں فکر نہ کرے، لیبارٹریاں چوں ہر شے فاؤل آ جائے، زیرو آ جائے، صرف شبیر دی نظر چاہیے۔ میں ڈاکٹر حیران ہوتے ویکھے نے، یہ تیری رپورٹ ہے، انہاں کہا میری رپورٹ کی کیتا ہی آندا کچھ نہیں، دعا کی۔ پھر ڈاکٹر بھی مان جاندے نے کہ دعا تو وڈا کیڑا علاج ہو سکتا۔ تے جنہیں دوستاں دیا دعاواں نے اپنے کول رکھو، اپنے ذہن چ رکھو۔ آج سنا اپیل ہے کہ غازی عباس کے صدقے کروا دی جائے۔ ہاں جی، اولاد واسطے دعا ہے، شادی نو 8 سال ہو گیا، کوئی گل مایوس نہیں ہونا۔ احسن علی اچھا جی، خالقہ اے بندے انج مینوں پہ دس دینے جی میں تواڈے نال گل پیا کر، مہربانی کر دے۔ 5 سال تو بے اولاد نے، کو مہربان علی سلطان مہربانی کر، انہاں نوں بھی تو رکے نوں جاننا تے دلاں نوں بھی جاننا، تیری ذات بے نیاز ہے، ساڈا ہے اور کوئی نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے جڑی اس ٹائم تے دعاواں آکھیاں نا، یہ انہاں دا دل پیا کردا سی جدوں روئے گا نا تے بندے رون گے ادو دعا کرواواں گے، خالقہ میرے اللہ تو کیڑے انتظار وچ ہے میرے اللہ، جدوں من گئے ہاں ضد نہ کر ساڈے نال، اسی جے تیرے آکھے کسے ویلے نہیں لگدے ساڈے نال ضد کرنا، ساڈی حیثیت ہے تو رحیم ہے تے کریم ہے۔ سانو آل محمد نے آکھیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لو جی میں 3 دعاواں واسطے ذرا میں سب دعاواں ذہن چ رکھ لو تے میں 3 ترلے او دے پہلا لینا، حضرت عباس دی گل بعد چ کرنا، ہن لمبی نہیں گل۔ ہن تسی جویں سارے بندے تیار ہونا اپنی دعاواں واسطے، بیماراں دی شفا واسطے، ٹر گیاں دی مغفرت واسطے، بے گھر دے گھر واسطے، بے اولاد دی اولاد واسطے، جڑیاں نریاں بیٹیاں نے او دے بیٹے واسطے، تے جدے نرے بیٹے نے او دی بیٹی واسطے۔ ایک بیٹی ضرور اللہ کو منگ لو، صرف کلی اڑیک دیجئے، کلی۔ کدی بڑے ہوو گے نا نوجوانوں تو تانوں پتہ لگے گا، اللہ تہاڈی اتنی عمر کرے تانوں کئی پتر دے تے کئی تیاں دے، تانوں ادو پتہ لگے گا، اساں ادو کوئی نہیں ہونا جدوں تہاڈے بڑے بڑے ہونے نے، ادو تانوں پتہ لگے گا جدوں پتر فون تینوں کرے گا، اے لے کے آئی، اے لے کے آئی، اے لے کے آئی، ابو موبائل پرانا ہو گیا، فرمائش کرن گے۔ میرا پورا تجربہ ذاتی جتی جدوں فون کرے گی پوچھے گی ابو تساں کدوں آنا ہے، میں 3 باری دعاواں کران لگا، وچ انہاں نوں پان لگا جنہاں دی نہیں موڑدا، چونکہ بعد چ ماتم شروع ہو جانا، پھر دعاواں پہلے کروا لینے۔ خالقہ دعاواں دا تینوں پتہ ہے، دلاں دے حال تو واقف ہے، ایسے ایسے امیر بندے بھی کسے گل تو پریشان ہیں، بندے آندے نہیں پریشانی کیڑی ہو سکتی، پریشانی کوئی بھی ہو سکتی ہے، اولاد دی ہے، اولاد رجنا دی ہے، کوئی بیمار ہے، پھیپڑے ختم ہو گئے نے، کسے تے گردے ختم ہوندے نے، اے آوے 3 واسطے دین لگا، 8-9 محرم دی درمیانی رات ہے،
اگلا سال کسے ویکھیا نہیں، میں امید ہی نہیں کر سکتا کہ قبول نہ ہو، لیٹ ہو گئی اجر ضرور ملے گا، فکر نہ کرنا، نہ قبولیت والی گل کوئی نہیں، تینوں علی اصغر دے آخری ساہ دا واسطہ آمین آکھیا جی، آمین صدقے جاواں، اور نہیں جے مڑدا اس معصوم دا واسطہ نہیں جے مڑ باب الحوائج علی اصغر علیہ السلام دے آخری ساہ دا واسطہ شیعہ نے سنی نے اہل حدیث جڑے دوست نے سب دیاں دعاواں قبول فرما، گناہاں نو معاف فرما، دعا قبول فرما۔ دوسرا جملہ کہنے لگا بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ آمین تک، انہاں دوستاں تو میں قربان ہاں جنہ دی آمین تو پہلے ہائے نکل گئی ہے، بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ، آخری واسطہ دینا انہاں تو پتہ ہے، میں اس لیے دعا کرانا، آخری واسطہ کہ دینا انہاں جہدے نال دریائے رحمت تو گیا نہیں آ جائے، دریائے رحمت کنڈیاں تو باہر آ جائے، او دا کرم پھیل کے اتے چھا جائے، تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار بے بے کے ٹرن دا واسطہ، جدو بے کے ٹرتے سن تے فرماندے سن نانا امت نو سمجھا جنہ دا کلمہ پڑھیے انہاں دیاں دھیاں نو وٹے نہیں ماری دے۔ ہن میں علم مگوان واسطے دیر نہیں کردا، ہن دعا آخری ہے، تینوں شبیر دے بے گناہ خون دا صدقہ شیعہ نے یا اہل سنت جننے حبدار بیٹھے نے انہاں نو ایک واری کربلا وکھا، دل نہ دعا کرنا، پیسے دے فکر نہ کر، ایک واری انہاں نو کربلا وکھا، ایک واری اکھاں نال ویکھتے ہون بھین کھلوتی کتھے رہی ہے، ویر قتل کتھے ہوندا رہیا، سارے آکھو آمین یا رب العالمین بحق آل یاسین۔ تسی جاؤ گے تے حضرت عباس دے روزے تو باہر ایک بازار ہے، ادھے درمیان چ ایک زیارت ہے، اتھے بیبیاں بیٹھیاں ہون گیاں، بچے چومدے ہون گے، کسی چک کے بی بی پتر نو چماندی ہوے گی، ادو بازار نہیں سن، ادو میدان سی، وہ جتھے وہ زیارت بنی ہے نا بازار دے وچ دو پاسے دکاناں نے، وہ صدقے جاواں بہت شکریہ، بچہ رو پہلا پیا آندا ویکھی جو زیارت، وہ دسن لگا وہ حضرت امام حسین جدو حضرت عباس نے آکھیا نا میرے تو ذہن چھوٹ گئی ہے کہ حضرت امام حسین بھیناں نو آکھ کے نکلے نے، یہ دو بیبیاں نو ویکھ کے حضرت شبیر نکلے نے، کہ ایک بھین ہے ایک تھی ہے، تھی پئی بچیاں نو آندی، بچے حضرت سکینہ دے دوالے کھلوتے سن پیالے لے کے، یہ بی بی سکینہ دے دوالے کیوں کھلوتے سن؟ تیرا چاچا، ہاں تیرا چاچا پانی لہن گیا، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا بچیاں نو نا انج ہاتھ دا چھوٹے ہاتھ دا اشارہ کر کر کے انج آندے سن، انج فرماندے سن فکر نہ کرو، تسی پیالے تھلے رکھ کے صرف دعا کرو میرا چاچا آ جائے، آ گیا پانی لے کے تے میں کریم دی تھیاں پہلا نہیں پیاں گی، پہلا توانوں پیاواں گی۔ ایک بی بی وہ ویکھیے شبیر نے، دوجی اپنی ہمشیر ویکھیے زینب سلام اللہ علیہا، جدوں بیبیاں پریشان ہو کے بی بی پاک دے خیمے چاہیے نا، بی بی بھی یہ بھی فرماندی سی میری گل سنو، تسی چادراں دا فکر نہ کرو، تسی پردے دا فکر نہ کرو، جدوں تک میرا عباس زندہ ہے نا تساں فکر نہیں کرنی، میں تہاڈیاں چادراں دی ضامن ہے۔ حضرت عباس دی بھتیجی نے ضمانت دتی ہے مشروط حضرت عباس نال پانی دی، تے بی بی پاک نے دتی ہے پردے دی۔ مینوں وہ ویلا بڑا اوکھا لگتا ہے جدوں پھپھی پتری پئی آندیاں سن، اسی ضمانتاں واپس لے لیاں، ساڈا مان ٹوٹ گیا جے۔ آباد رہو جی، یہی تک حالات ہونے چاہیے نے کہ بندے رج کے روندے رہیں تے روندے اٹھ کے زیارت کر رہے ہیں۔ وہ جڑا میں زیارت دسی نا دعا کرا کے اللہ تانوں بخاوے، تے نوجوان نے میرے مہربان دوست نے دسیا ہاں ہاں کیتی ہے۔ وہ حضرت عباس لبدے لبدے حضرت امام حسین جدوں شبیر دے ویر آکھیا نا میرے تو ذہن چھوٹ گئی، حضرت گھوڑے تے بیٹھ کے نکلے نے تے بھیناں نوں آندے نے دعا کر،
ایک بھرا دوجے بھرا نوں لبن ٹرے میدان کربلا چ آئے ہائے اوکھا کام ہے نا تے حضرت امام حسین دا گھوڑا جدوں ایتھے آیا نا جتھے میں زیارت دسی ہے اللہ تانوں وکھاوے جنہاں ویکھی وہاں کرو تانوں ہن سمجھ آ جاندی میں کدی گیا صدقے جاواں تسی ملے ہو مینوں مولا تانوں جزا دے بڑے بڑے اوکھے ہو کے بھی مومن پہنچتے ضرور نے اتھے جا کے شبیر دا گھوڑا رک گیا جویں رکیا نا حضرت امام حسین نے معمول دے مطابق ایڑ لائی نہ ٹریا ہاتھ ماریا نہ ٹریا واگ کھچی نہ ٹریا پھر سوار لمبا ہاتھ پھیر دے نا گردن تک لمبا ہاتھ پھیریا نے نہیں ٹریا والا چاپ دیتا نے نہیں ٹریا امام پھر جانوراں نال بھی گل کردے نے جانور بھی سمجھدے نے حضرت امام حسین گھوڑے تے اس پاسے ہاتھ رکھ کے نا اس پاسے گردن تے میرے مولا ارشاد فرماندے نے تینوں پتہ ہے نا میں کلا رہ گیا میرا عباس ٹر گیا تے مینوں اودی آواز آئی ہے کہ میرے تو ذہن چھٹ گئی ہے تے تو سلسلہ ٹردا نہیں پیا تو میرے نانے دا دور ویکھیا میری والدہ دا دور ویکھیا میرے بابے دا دور ویکھیا تے کیڑے ویلے آ کے رکیا گھوڑا سی جانور سی اس اپنا منہ تھلے کر کے دو واری کھبی لت منہ ماریا دو واری سجی لت ماریا اینج کیتا مطلب اسی کو اشارہ پہ کرتا سی جدوں اس دو واری اگلی لتاں تے منہ ماریا نا اس پاسے تے اس پاسے شبیر نے دے اشارے والوں تھلیوں ویکھیا جگر قابو کرو حضرت عباس دا ایک بازو نظر آئے ہاں کدی نہ روے شبیر گھوڑے تے بہ سکدا سا فوراً میرے مولا گھوڑے تے تھلے اترے تے حضرت عباس دا کٹیا بازو زہرا دے لال نے خدا دی قسم زمین تو اٹھایا میں مثال دینا ہوں نا کڑی لب جائے نا اینک لب جائے کوئی رومال لب جائے بھرا دا تے لبے لڑائی دے وچوں تے بھرا نہ دسے اینا خون لگا ہوئے نا کڑی تے میں مثال دینا ہوں نا بھرا چپ نہیں کردا بندے انہوں پھڑتے نے وہ اندر ہویا کیا وہ اندر میرے بھرا دی کڑی لب گئی جے تے خون نال بھری جے پتہ نہیں میرے ویر دا کی حال ہے اوے نیتو خون دے چار قطرے ویکھ کے بھرا سمجھدے نہیں شبیر ویر دا بالو اٹھا کے کدی پنجا چومیا جی پنجا اتنے ہوں ذرا جدو برامد ہوں اگر ممکن ہو سکے نا کسی ویلے علام نصب کرن لگیا اینو چوم کے چاڑیا کرو کدی فریرا بدلو نا یہ پنجا چوم لیا کرو میں تم دسنا دعا بھی کر لینا یہ ویلا تم یاد کرانا وہ جڑا بازو سی نا میرے مولا دے ہاتھ وچ اے ہاتھ سی نا مولا عباس دا اے پنجا سی نا اس پنجے دے وچکار میرے مولا چوم کے فرماندے نو تینو انج ماریا نے اے تینو جز کر دیتا نے عباس تو کتھے رہے اگلی گلی دا موڑ مڑو گے اللہ تانوں لے جائے ایک اور زیارت تے لکھیا ہوے گا یہاں سے امام کو دوسرا بازو ملا دووے بازو سینے نہ لا کے ذرا سوچ لو دووے بازو شبیر مظلوم سینے نہ لا کے تے میدان کربلا چاندے سن عباس یا اخی عباس یا اخی عباس ترجمہ کرا اے میرا ویر عباس اے میری ماں دی دعا دا اثر عباس اے میری اجڑیاں بہناں دا مان عباس اے میری بیٹی دی آس عباس حضرت عباس علیہ السلام دے بازو لے کے کئی باری میں گن کے نہیں دس سکتا میری اینی تحقیق ہی نہیں اینا میں یقین نہ پیانا کئی باری ڈگے نے کئی باری اٹھے نے ایک جگہ تے امام رخ کیتا جدھر رش سی رش نو پڑھ دیا میرا جگر ہلتا ہے چار چفیرے گول دائرے چ بندے سان باہر دا دائرہ بڑا سی اندر دا دائرہ چھوٹا سی کوئی شے وچ سی جدے نیڑے نیڑے بڑے بندے سان باہر بڑے دائرے چ گول دائرے چ بندے سان جڑے تیر ہوا چ سٹتے سان تلواراں سٹتے سان زمین تو مٹی اٹھا کے سٹتے سان تے پنگڑے پہ مارتے سان ہن پچھوں تھاں کی سی وچکار عباس
دووے بازو کوئی نہیں سچی اکھ تیر ہے آواز ہوئی کھبی اکھ وچ گرز دا وار ہے ایتھوں سارا خون آ کے اکھ جم گئے اکھاں دووے عباس دی بند نے تے بازو کوئی نہیں جڑے نیڑے بندے نے نا حوصلے والا بندہ جڑا اج بھی یہ گل سن کے تے بالکل ہی چپ رہ جائے حضرت حیران میں ضرور ہوواں گا نہ کدی قسماں دتیاں نے نہ کدی چکیاں نے او جڑے نیڑے بندے سن کوئی تلوار ماردا سی کوئی نیزہ ماردا سی کوئی گرز ماردا سی کوئی لاٹھی ماردا سی کوئی پتھر ماردا سی کلے عباس جو مظلوم ہو کے پہ مریدے نے جدو شبیر قریب پہنچے نے حضرت عباس گل پہ کرتے سن گل ایک ملعون کہنے لگا رک جو کچھ آندہ پیا سنو آندہ کی حضرت عباس ایک دم میں رکے نے شبیر قریب پہنچے نے ایک گل مولا حسین بھی سنی ہے حضرت عباس دی تے سارے ملعون نہ کیا ٹھہرو کوئی گل کردا ہے او گل سن لو تو میں نے اجازت دے دی حضرت عباس کی آنکھاں بند سن ایک اکھ تیر وچ اکھ باقی تیر ایتھے لٹکے ایسا کچھ خون ہے وہ ویڑا او سی جدو حضرت عباس نہ تیر کٹ سکتے سن آہا بولو نہ خون صاف کر سکتے سن کیوں بازو کوئی نہیں سن ہاں صدقے جاواں انج حضرت عباس نے تے منہ چکی آکھیا اندر سنو یہ چپ کیتے نے شبیر قریب آئے نے انج بازو پھڑ کے حضرت عباس پہ آندے سن مارو جنہ مار سکتے ہو مارو میں کسی نو منع نہیں کرتا ایک گل میری من جو ایک آندا ہے وہ تے گل دس بڑا جرار بہادر ہے تو وہ ساڈے کول کی مطالبہ پیا کرنا ہے وہ تے دس اے تیرے مطالبے تے صدقے حضرت عباس فرماتے نے مرضی تساں اپنی کرنی ہے آخر تساں میرا سر کٹنا ہے نا میں کتاب جو پڑھ کے پہ گل کرنا تساں میرا سر کٹنا ہے نا انہاں کہ سارے سر کٹ کے نیزیاں تے چاڑنے نے حضرت عباس فرماندے نے میرے ویر دے آن تو پہلا نہ کٹیا ہے ہائے ہائے صرف میرے شبیر نو آ لین دیو مظلوم نو آ لین دیو متے میرے نال اکبر دے بابے کوئی گل کرنی ہوئے میرا جے سر نہ کٹیا جے حضرت امام حسین دووے بازو زمین تے رکھ کے اگے ود کے ایتھوں چک کے ایتھوں تے نال لا کے فرماندے نے عباس میں آ گیا جدو میرے مولا نے فرمایا عباس میں آ گیا کوئی وفا دی حد مک گئی ہے خدا دی قسم حضرت عباس اس حال وچ فرماندے آ گئے ہو میرے مولا فرماندے نے آ گیا خدا دی قسم اور چھل گیا وفا دے اس جملے تو حضرت عباس نہ اکھ دے تیر ویکھیا نہ گرز دا وار ویکھیا نہ تلواراں دے زخم ویکھے نے اکھاں بھی نہیں پیا کھلدیاں تے نال لا کے نہ شبیر بیٹھے نے تے حضرت عباس دے لب ہلے فرمایا نہیں سی آنا تھکے سو اے سویر دیاں لاشاں تک تک میرا تھکتا ہے امام آئے فرماتے نے اجے بھی میرا ہی احساس پیا کرنا سکتا اجے بھی میرا احساس کرنے والے آنکھاں کھول حضرت عباس فرمایا ساری زندگی نہیں آکھیا کہ اے کرو کدی نوکراں بھی آکھیا اے کرو کدی نوکراں بھی آکھیا اے کرو میں ساری زندگی نہیں نہ آکھیا اے کرو آج میں آنا منو گے شبیر فرماندے نے عباس اپنی حالت وے جی میرے کو پوچھ رہے میں مننا گا منہ چو گل کٹ فرماندے نے یا میری اکھ چو تیر کٹو آتے یا پھر میری اکھ چو خون صاف کرو تیری اماں دی عزت دی قسم میں اے بھی کم تینوں نہ آندا جے میرے بازو نہ ہوندے فرماندے نے کدی اکھ دا تیر کٹے یا اکھ صاف کرے میں ویکھنا چاہنا کی جنہ دا کوئی نہ روے انہاں مظلوماں دیا تصویراں کیویں دیا ہو جاندیاں نے شبیر فرماندے تیر جدھر جاندا ہے ادھر سوکھا جاندا ہے جدھر واپس آوندا ہے ہر شے نال لے کے آوندا ہے میں پہلے تیرا خون صاف کرنا ہن تساں میرے نوں ویکھیا پردیس وچ بیٹھ کے کنڈ ایتھے لا کے منہ نال منہ لا کے زہرا دے چن نے حضرت عباس دی کبھی اگ جو جڑے ویلے خون صاف کیتا نا صاف جتوں خون صاف ہویا
اوتھے آنسو نکلے جڑے ویلے آنسو نکلیا مظلومی سنیا جے شبیر آنسو والی جگہ نو چوم کے فرماندن تینو کدی روندا نہ ویکھاں ہائے میری بہناں دا مال رویا کیوں ہے اے درد بازواں دئی درد گرز دئی درد بھانیاں دئی درد تیراں دئی کیڑے بندے بیٹھے نے بھراواں دے بھرا انج بھی بھرا ہوندے نے انج بھی پیو دے پتر ہوندے نے سارے درد بھول کے عباس فرماندے نے بازواں نو چھڈو تساں کوئی نہیں سنیا بازواں نو چھڈو گرز نو چھڈو اکھ دے تیر نو رہن دیو فرمایا تے گل کر انج ویکھ کے فرماندے تواڈے منہ تے مٹی کتھوں لگی ہے شبیر فرماندے نو بڑی واری ڈگیا میں بڑی واری اٹھیا میرا پردیسی بھی صدقہ جاوا قریبا بالکل قریبا حضرت امام حسین نے جناب فرماندے نے عباس ایتھے ویندیاں ایک واری مینوں ویر آکھ مینوں ویر آواز آندی ہے میرا مولا تیری ماں بطول ہے میری ماں تیری ماں دی کنیز ہے سرانے والے پاسیوں ایک بی بی دی آواز آئی آکھ ویر میں اجازت دے دیا فرمایا بی بی کون ہے فرمایا ہوتے آخر میری اماں سراڑے آگئے جڑے ویلے میرے مولا نے فرمایا یا اخی المظلوم ہائے او میرا مظلوم ویر یا اخی الغریب صدقہ جاوا ہائے او میرا غریب ویر اے دوویں آوازاں خیمے تک آئیاں بی بی فضا نو بی بی زینب آکھیا بھجی جا تیرے تے پردہ ساکت ہے دوروں آخ سا مکن تو پہلا ایک واری میں نو پہنا ہاں ایک واری دے آخو میرا مانوی روح پرواز کیتا ہے نوحہ سن لو نوحہ کھانو اتھے رکے رہو نوحہ سن لو شبیر نے ایک ہاتھ کیتا ہے فوج یزید ایتھے دوجہ ہاتھ خیمیان پڑھا نوحہ یار علم آ گیا پڑھا ایتھے یار رک جو خدا بس نان پھنا اگلے دن اٹھو ایک ہاتھ کدھر کیتا فوج یزید دوجہ ماتم کرنا ہو جائے ماتم دل کارا دے پٹن دے حضرت عباس نو آنج رکھ کے نا ایتھے حضرت امام حسین فوج یزید وال ہاتھ کر کے فرما دے اے شاہ صاحب سجدو سن لو درد ویکھو شبیر دا نوحہ حضرت امام حسین ہاتھ کر کے نا یزید دی فوج ہے تے حضرت عباس دے دوجہ ہاتھ ایتھے رکھ کے فرماندے نے عباس اج تو بعد تے آرام نال سون گے نا جڑے تیرے ڈر تو ساری ساری رات جاگدے سن تے خیمے ال اشارہ کر کے فرماندے اج تو بعد میری بہنا جاگن گیا جڑیاں تیرے آسرے تے آرام دی نیند سو گیا سن واپس